ٹھیک ہے چلتا ہے سیاست ہے. سر یون میں معاملہ لے کے گئے اور کشمیر میں جو حالات پیدا ہوئے. دیکھیے آپ اس وقت زندہ نہیں تھے, آپ پیدا نہیں ہوئے تھے. اس وقت کیا استھتی تھی آپ کو یہ پتا؟ یہ کہتے ہیں ہم مظفرآباد کیوں نہیں گئے. اس وقت پنچ اور رجوری کو بچانے کے لیے فوج کو ڈائیورٹ کر دیا گیا کہ پنچ اور رجوری بچ جائے. آج پنچ اور رجوری آج بھارت کا حصہ ہے, اسی مہربانی سے ہے. میں تو وہ بھی گیا ہوتا پاکستان کی. संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए भी बताया. دیکھیے اس وقت کی جو استھتی تھی اس میں اور کوئی راستہ تھا نہیں, یا تو پھر کبھی اس میں امن آتا نہیں. اسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سب نے صلاح کی, اس میں سردار پٹیل بھی تھے, سب تھے کہ اس سے جانا چاہیے یونائٹیڈ نیشن. اب یہ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں, کیا کریں؟ اس وقت کی حالت ایسی تھی بھارت کی, اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا. پھر جو انہوں نے یون وہاں پہ سیکورٹی کاؤنسل تھی, انہوں نے جو جن نے حملہ کیا تھا اور جن پہ حملہ ہوا تھا ان کو ایک ہی پیڈسٹل پہ رکھا, اس کے بجائے کہ حملہ والے کو وہ پکڑیں, اس کے بارے میں کہیں. انہوں نے وہاں پہ امریکہ کا زور تھا اس وقت, وہ پاکستان کی طرف تھے. آج جو بل پاس ہوا ہے سنیے, اگر وہ فوج اس وقت راجوری اور پنچ کو نہیں بچاتی تو آپ کا راجوری پنچ بھی چلا گیا ہوتا. اس کو بچانے کے لیے وہ فوج کو ڈائیورٹ کیا گیا اس وقت. فاروق صاحب کیا 370 آنے کے بعد کشمیر کا ماحول بہتر ہوئے؟ دہشت کا ماحول جو ہے وہ ختم کر دیا, اور آج اگر دہشت کا ماحول ختم کر دیا, مجھے آپ بتائیے کتنی فوج ہے وہاں پہ, کتنی فوج ہے, کتنی بی ایس ایف ہے, کتنی سی آر پی ایف ہے, کتنی انڈسٹریل سیکورٹی فورس ہے جو میرے وقت میں نہیں تھی. آج ہر گھر کے سامنے ایک فوجی کھڑا ہے. بتائیے وہ کیوں نہیں یہ کہتے؟ اگر اتنی فوج ہو کر بھی ہمارے فوجی جوان اور افسر مر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ سچ مچ آتنکواد ختم ہو گیا ہے, بتائیے کیسے مارے گئے, کیسے آ رہے ہیں؟ آج میں تو نہیں ہوں شاشن میں, یہ بتائیے کتنوں کو ان نے بسایا؟ جن کو منموہن سنگھ جی نے 3000 کو نوکری بھی دی تھی, وہ بھی آج جموں میں بیٹھے ہیں, وہ بھی واپس نہیں جا رہے ہیں, ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے. اب میرا یقین نہیں, آپ جائیے جموں میں اور ان سے پوچھیے وہ کیوں جموں میں بیٹھنا چاہتے ہیں, وہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں. اس کا جواب لیجیے ان سے. مائیگرینٹس کو ہم نے حق دلایا, سیٹیں بڑھائی ہیں, 2 سیٹیں. دیکھیے میرے وقت میں بھی تھی, میرے وقت میں اس کے بغیر الیکشن سے آیا تھا. میرے ہنڈو جو تھے, جو منسٹر تھے, اور وہ الیکشن کر کے آئے تھے, مسلمان علاقے سے الیکشن کر کے آئے تھے. پھر عورت, اس کو ہم نے نامنیٹ کیا, 2 ہندو سے تھے. پھر کہتے ہیں شیڈول ٹرائب ہم نے یہ جو ہے ان کو دیا ہے, جو ہے کہتے ہیں یہ گجر اور بکروال. وہ مہربانی ہے اندرا گاندھی کی. جب ان نے لداخیوں کو شیڈول ٹرائب دیا تو 83 میں جب الیکشن ہونے والے تھے, وہ رجوری آئی اور وہاں کہا کہ حکومت لکھے گی, میں یہاں نہ صرف گجر اور بکروال کو جن کو دے رہی ہوں, میں جتنے بھی لوگ یہاں ہیں, ہندو ہیں, مسلمان ہیں, کچھ بھی ہیں, دلت ہیں, ان سب کو میں ریزرویشن دوں گا. 24 گھنٹے میں نے وہ خط ان کے ٹیبل پہ پہنچایا, کیبنٹ کا ڈیسیجن لے کر. مگر آج تک کسی حکومت نے ان لوگوں کو جو ایک ہی طرف کے لوگ ہیں ان کو ریزرویشن نہیں دی. لیکن اب تو ریزرویشن مل گیا سر, یہ سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے پہلی بار ریزرویشن دیا ہے. کون سا ریزرویشن دیا مجھے بتائیے, کون سا دیا؟ SC ST کہہ رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں شیڈول ٹرائب جو ہے وہ پہلے اندرا گاندھی کے وقت میں ملا ہے گجر اور بکر والوں کو, وہ تو پہلے ملا ہوا ہے ان سے. کوئی نئی بات تو ہے نہیں. جمہوریت کے راستے کھل رہے ہیں کیا وہاں پر حالات؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, بتائیے کتنا وہاں پہ ادیوگ پتی آئے ہیں؟ کیا امبانی آیا ہے؟ کیا اڈانی آیا ہے؟ کیا باقی ادیوگ پتی آئے ہیں؟ ایک آیا ہے UAE سے,
जो MR है वो मॉल बना रहा है, मॉल, यानी वो कारखाना लगाएगा। यही तो हमारी शिकायत है। अगर आप इतना ढंढोरा पीट रहे हैं, कहाँ है वो उद्योगपति जो वहां लगा रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, जम्मू में हो, कश्मीर में हो, कहाँ है? और चुनाव के बारे में ने कहा कि मैं तक जो स्पीच हो जाए उसके बाद उसी वक्त बताऊंगा एंड में। कुछ नहीं कहा, चुप हो गए। क्या वजह है? अच्छा, हम लोग अगर भारत का हिस्सा हैं तो हम लोगों के यहाँ भी चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूरी है। थैंक यू। आपको लगता है चुनाव से जमहूरियत के रास्ते खुलेंगे सर? आपको लगता है चुनाव से देखिए जमहूरियत के रास्ते देखिए, सवाल इस बात का है, जमहूरियत ही चुनाव है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके 4 जो मुशीर हैं वो नहीं है जमहूरियत। जमहूरियत में हमने मेहनत करनी है, काम करना है। 4 आदमी क्या करेंगे जहां पे 114 MLA होते हैं जो हर गांव में पहुंच सकते हैं, उनकी मुश्किल देख सकते हैं। बल्कि ये भी आपको बताऊं जो आपको पता नहीं है, अभी कमिश्नर वहां पे जो थे, जो ये पानी की स्कीम है जिसमें हर घर में पानी आएगा, नलके से आएगा, उसमें 3000 करोड़, कम पैसा नहीं है, 3000 करोड़ गायब हो गया है। उस सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने और चीफ सेक्रेटरी के सामने बोला ये, और प्रधानमंत्री को खत लिखा कि साहब ये देखिए इसमें घपला है। उसके बारे में कोई बात नहीं, बल्कि उसको उठा के फेंक दिया।